قرآن حکیم کے 11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آراب یعنی بدو جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، شہر میں وقتاً فوقتاً آتے ہیں، تو ان آراب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے منافقین کی اور ایک قسم ہے مومنین کی۔ تو یہ جو منافقین ہیں آراب، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کفر میں اور نفاق میں بڑے سخت ہیں۔ اب اونٹوں کے ساتھ رہ رہے، بکریوں کے ساتھ رہ رہے، وحشی جانوروں کے ساتھ رہ رہے، تو ان کے اندر اکھڑ پنا اور وحشت اور سختی تو فطری طور پر آنے والی ہے۔ تو یہ نفاق میں اور کفر میں بڑے سخت۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، بڑے سخت ہیں کفر و نفاق۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ آدمی کتنا بھی اکھڑ ہو، اگر اس کی زندگی میں اسلامی تعلیمات آ جائیں تو اس کا یہ جو روڈنس ہے، روڈنس، اکھڑپن، یہ ختم ہو سکتا ہے۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو حدود نازل کیے ہیں کہ ایسے ایسے زندگی گزارنی چاہیے، اس سے لا علم ہے یہ، لہذا یہ کفر اور نفاق پر بڑے سخت ہیں۔ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہوتا ہے تو ان کی دو حالتیں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اندر سے تو کافر ہیں نا، یہ خرچ تو دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یہ، تو ان کا خرچ کرنا ایسے ہے جیسے ٹول ناکے پہ ٹول دے رہے ہو۔ کتنا ہوا؟ بولے 300 روپے۔ 300 روپے؟ ایک گاڑی ہی رکھ لے، گاڑی رکھ لے جی۔ تو یہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمْ، تاوان سمجھتے جیسے جرمانہ لیا جا رہا ہے، اور جب اندر ایمان ہے ہی نہیں تو خرچ کرنے کو آدمی جرمانہ ہی سمجھے گا نا۔ یہ دینہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ نبی کی وجہ سے۔ تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ مر جائے، یہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ کون؟ نبی۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، نبی اور نبی کے ماننے والوں کے بارے میں یہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی آفت آ جائے اور یہ سب کے سب ختم ہو جائیں، بلا چلی جائے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، دائرہ کہتے ہیں ایسی مصیبت کو جو گھیر لے۔ جی جی، دائرہ، وہ دائرہ ہوتے نہیں، اس کی جو لائن ہوتی ہے اس کے سرکمفرنس بولتے اس کو، جس کو عربی میں محیط کہتے ہیں۔ ایریا آف دا سرکل از پائی آر اسکوائر، دا پیریمیٹر آف دا سرکل از 2 پائی آر، دا ویلو آف پائی از 22/7، ہے نا جی۔ تو وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، ایسی مصیبت آ جائے جو دائرے کی طرح، محیط کی طرح ان کو چاروں طرف سے گھیر لے، یہ بچنے نہ پائیں۔ اللہ نے فرمایا یہ مصیبت انہی کے اوپر آنے والی ہے۔ گدھ کی تمنا سے ڈنگر نہیں مرا کرتے جی۔ اور آراب کی دوسری قسم
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، دیہات میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ اعراب ایسے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو قربات عند اللہ، وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی نزدیکی حاصل ہو. وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں ان کو ملیں. دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ آدمی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جی. اور دوسرے، خرچ کرنے والے کے لیے رسول کی دعائیں ہیں. بہت بڑا اجر ہے صدقہ و خیرات کا. تو یہ دو قسمیں ہوئیں دیہاتیوں کی، منافقین کی اور مومنین کی. اور ان کی حالتیں کیا ہیں وہ بتائیے. اس کے بعد بتایا گیا کہ 3 قسمیں مسلمانوں کی ہیں. یہ دے بتائیے یہاں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. 3، اسلام میں ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور اسلام کی راہ میں سبقت کرنے والے انصار. جی، مہاجرین یہ کون ہیں سبقت کرنے والے؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان قبول کیا. جی، صلح حدیبیہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے اسلام میں سبقت کی. السابقون الاولون من المہاجرین، صلح حدیبیہ سے پہلے. اور انصار کون ہیں؟ سابقون الاولون میں سے جنہوں نے سن 11 نبوی میں، ہجری میں نہیں، نبوی میں، یعنی ابھی آپ مکہ ہی میں ہیں تو مینا کے پاس ایک گھاٹی ہے، ایک عقبہ ہے، وہاں مدینہ سے 7 آدمی آئے اور نبی کو وہیں بلایا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. دوسرے سال 70 آدمی آئے جس میں 2 عورتیں تھیں. تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے ہاں آ جائیں، آپ ہمارے ہاں آ جائیں، ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے، ہم آپ کی ہر طرح مدد کریں، مال سے، جان سے، عزت سے، آبرو سے، ہر چیز سے آپ کی مدد کریں، آپ ہمارے ہاں تشریف لیں. ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ انصار ہے، انہوں نے اسلام میں سبقت کی. اور تیسرے لوگ والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے ہجرت میں اور نصرت دین میں انہی دونوں کے عقائد، اعمال اور افعال میں اخلاص کے ساتھ اتباع کی. جی، جیسے ان دونوں کے عقیدے، کن کے؟ سابقون الاولون المہاجرین کے اور انصار کے. جیسے ان کے عقیدے ویسے ان کے عقیدے، جیسے ان کے اعمال تیسے ان کے اعمال، جیسے ان کے اخلاق تیسے ان کے اخلاق. ان تینوں گروپس کے لیے، ان تینوں جماعتوں کے لیے مزدہ سنایا گیا، خوشخبری سنائی گئی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشی کی حالت میں بھی، آسانی کی حالت میں بھی انہوں نے نبی کا ساتھ دیا، اور پریشانیاں جتنی بھی آئیں ان کے ماتھے پر شکن نہیں آئی. جی، ماتھے پر شکن نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہوا ماتھے پر شکن نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں. تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کسی بات پر چیں بجمی نہیں ہوئے، کسی بھی مصیبت پر انہوں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا. جی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے راضی تھے.
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں۔ کتنے لوگ ہوئے؟ دو قسمیں ہیں دیہاتیوں کی، منافقین کی اور مومنین کی، دو قسم، تین مسلمانوں کی۔ آگے منافقین کی دو قسمیں اور بیان کی جا رہی ہیں، ایک مدینہ میں رہنے والے منافقین اور ایک مدینہ کے اطراف میں رہنے والے، جی، جن کا شہر سے تعلق، جو شہر میں ہے اور جن کا شہر سے قریبی تعلق ہے۔ فرمایا گیا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ میں رہنے والے منافقین اور جو مدینہ کے آس پاس جو بستیاں ہیں وہاں رہنے والے منافقین، یہ اتنے بڑے خبیث ہیں اور اتنے ماہر ہیں اپنے نفاق کو چھپانے میں۔ اللہ فرمائے لا تعلمہم، میرے نبی آپ ان کے نفاق کو نہیں پہچان سکتے، پکے مومن دکھائی دیں گے۔ نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے منافق ہیں، یہ اپنے چہرے، اپنے ہاؤ بھاؤ اور اپنے کسی انداز سے ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ یہ منافق ہیں، آپ نہیں جان سکتے۔ نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جان سکتے کہ یہ منافق ہیں۔ اپنے نفاق کو اور اپنے کفر کو اس طرح چھپاتے ہیں کہ آپ ان کے کسی ہاؤ بھاؤ اور انداز سے پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ منافق ہیں۔ نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں کہ یہ کٹر اور سڑے ہوئے منافق ہیں۔ اس کے بعد مومنین کی ایک اور قسم بیان کی جا رہی ہے، جی، وآخرون، دوسرے لوگ، اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ ہم لوگ ہیں کہ ہم سے اچھے اعمال بھی ہو رہے ہیں اور ہم سے برے اعمال بھی ہو رہے ہیں۔ تو اچھے اعمال اور برے اعمال خلط ملط ہو گئے ہیں، ہم سے اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں اور برے اعمال کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ تیسری قسم ہے کہ جن کی برائیاں اور اچھائیاں مکس ہو گئی ہیں، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں اور برے اعمال بھی کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا کہا گیا؟ یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ اعترفوا بذنوبہم، میرے رب مجھے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف ہے، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، میرے رب تو مجھے معاف کر دے۔ ایک مفسر لکھتا ہے اعترف بذنوبک، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو رب تعالیٰ کے سامنے، لیغفرھا لک اللہ، تاکہ اللہ ان گناہوں کو، یا لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ جی، تو آدمی جب گناہ کرے تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اور اعتراف کرے گا تو عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ ہم لوگ ہیں، ہم سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں اور برے کام بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے کہ ہم سے کون سے گناہ ہوئے اور ان گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اور جب گناہوں کا اعتراف کریں گے تو ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ دیکھیں، احنف ابن قیس ایک صحابی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی کہ قرآن میں تمہارا ذکر ہے، قرآن میں تم مسلمانوں کا ذکر ہے، تو میں اپنے آپ کو تلاش کرنے لگا کہ میں کہاں ہوں۔ تمام لوگوں کا ذکر ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کا ذکر یہاں ہے اس کتاب میں۔ کہنے لگے کہ میں اپنے آپ کو تلاش کرنے لگا تو دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی صرف گناہوں سے بھری ہوئی ہے، جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کم سے کم میں اس گروپ میں تو نہیں ہوں۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک ہی نیک ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ان کے پاس ہیں۔ کہا کہ میں اس گروپ میں سے بھی نہیں ہوں، اور اس کے بعد اس آیت پر پہنچے، کہا میں مل گیا، میں کہاں ہوں، مجھے پتہ چل گیا، میں یہاں ہوں، اس آیت میں ہوں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا،
اچھے اعمال بھی میں نے کیے ہیں، برے اعمال بھی کیے، یہ ہوں میں، اس آیت میں میرا ذکر ہے، میں نے اپنے آپ کو پال لیا۔ لہذا آدمی کو خود کو تلاش کرنا ہے تو قرآن میں تلاش کرے کہ میں کہاں ہوں، کس جگہ کھڑا ہوا ہوں۔ یہ بتایا آیت کریمہ ہے، تم کہاں کھڑے ہوئے ہو، اپنے آپ کو دیکھو یہاں۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو پا لیا، جی اپنے آپ کو میں نے پا لیا۔ اللہ آگے حکم دیا جا رہا ہے، میرے حبیب بہت غور سے سنیے، خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے، ان کے مالوں کو صدقہ لے لیجیے، ایسا نہیں کہا گیا، ان کے مالوں میں سے، من تبیزیہ ہے، سارا مال اللہ نہیں مانگ رہا ہے، اور نہ اپنے نبی سے کہہ رہا سارا مال لے لو مسلمانوں کا، من تبعیض کے لیے، بعض تھوڑا لے لو ان کے مالوں میں سے صدقے کے طور پر، فائدہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اسے تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہاری تطہیر اور تمہارا تزکیہ، ان دونوں لفظ